الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ اس سے پہلے والے حلقے میں بات چل رہی تھی سمر کورسز میں جو ڈرامے یا گانے وغیرہ کو شامل کیا جاتا ہے اس کا کیا حکم ہے۔ شیخ صالح فوزان نے اس بارے میں جواب دیا کہ یہ چیزیں سمر کورسز کا حصہ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اس میں وقت زیادہ چلا جاتا ہے اور فائدہ نہیں ہوتا۔ شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ کی ایک بہت زیادہ اہم کتاب ہے، اور وہ کتاب شیخ صالح فوزان کے خطبات پر مشتمل ہے۔ جو شیخ صالح فوزان کے خطبے ہوتے تھے نا، وہ ریاض کی ایک جامع مسجد کے جامع الامیر متعب کے امام و خطیب بھی رہے برسوں تک۔ اب نہیں علم ہے کہ وہ وہاں ہیں یا نہیں ہیں، تو برسوں تک انہوں نے خطبہ جمعہ بھی دیا ہے۔ تو ان کی ایک کتاب جو ہے خطبات پر مشتمل ہے، جس کا نام ہے الخطب المنبریہ۔ اس کتاب میں اپنے خطبوں میں انہوں نے بہت ساری بات کہی ہے، وہ سارے خطبے اس کتاب میں اکٹھا کیے گئے۔ تو اپنی اس کتاب میں وہ تیسری جلد میں کہتے ہیں کہ ایک قابل تنبیہ بات یہ ہے، یعنی لوگوں کو تنبیہ کرنے والی ایک بات یہ ہے کہ دیندار نوجوانوں کے درمیان، بے دین نہیں، دیندار نوجوانوں کے درمیان ان کیسٹوں کا چلن بڑی کثرت سے ہو گیا ہے۔ کیسٹوں کا، اس زمانے میں کیسٹیں چلتی تھیں جن میں اجتماعی آوازوں میں اناشید یعنی گانے، نغمے ہے نا، یہ ریکارڈ ہوتے ہیں، جسے لوگ اسلامی گانے کہتے ہیں۔ اسلامی گانے، اسلامک سانگ جس کو کہا جاتا ہے، اس نام سے کیسٹوں میں ریکارڈ ہوتے ہیں، اور اس کو بہت زیادہ عام کیا گیا ہے، اس کا چلن بہت زیادہ ہے، یہاں بک رہا ہے، یہاں بک رہا ہے، یہاں بک رہا ہے، اور لوگ خرید رہے ہیں، نوجوان اس کے عادی ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ دراصل ایک قسم کے گانے ہی ہیں۔ اب گانوں کو عربی میں اغنیہ کہتے ہیں، جس کو اغانی، جس کی جمع اغانی ہے، اغنیہ گانے، لیکن اناشید کا نام استعمال کیا جاتا ہے۔ اسلامی مطلب الاغانی الاسلامیہ نہیں کہا جاتا، اسلامی گانے نام دیا جاتا ہے الاناشید الاسلامیہ، اسلامی اناشید سانگ جس کو ہم لوگ کہتے ہیں انگریزی میں۔ تو شیخ کہتے ہیں کہ اناشید کہہ لو یا گانے کہہ لو، یہ ہیں بہرحال گانے ہی، گانا ہی ہے، گانے ہی کی ایک قسم ہے۔ اور بسا اوقات یہ گانے فتنہ انگیز آوازوں میں ہوتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ وہ جو گانے ہوتے ہیں نا، اناشید جو سانگ ہوتے ہیں، اس کی آواز میں اتنی زیادہ جاذبیت، اتنی زیادہ مٹھاس ہوتی ہے کہ آدمی سن کر کے فتنے میں پڑ جاتا ہے۔ اس کی ایک مثال یوں سمجھیں کہ آدمی راستہ چل رہا ہو، ہے نا، اس کی کان میں اذان کی آواز آئے تو اذان کی آواز کو وہ نارمل سمجھتا ہے، کیونکہ اذان کی آواز تو آتی رہتی ہے، مسجدوں سے اذان کی آواز آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کبھی اس میں اذان دینے والے کی آواز بہت زیادہ میٹھی ہو، مؤذنین حرم کی آواز میں کوئی اذان دے رہا ہو تو تھوڑی دیر کے لیے وہ اس سے جڑ جاتا ہے آواز کے مٹھاس کی وجہ سے۔ لیکن اگر اس کی کان میں اگر ان گانوں کی آواز آئے، جو گانے بہت زیادہ میٹھی آواز میں، شیرینی کے ساتھ اور جاذب آواز میں ہو، تو اس کے کان اذان سے ہٹ کر کے گانوں کی طرف لگ جائیں گے۔ یہ عجیب بات ہے کہ اس کی دلچسپی جس چیز سے رہتی ہے نا، اس چیز کی طرف وہ مائل ہو جاتا ہے۔ تو شیخ صالح فوزان کہتے ہیں کہ یہ جو گانے ہوتے ہیں یہ فتنہ انگیز یعنی فتنے میں ڈالنے والی آوازوں میں ہوتے ہیں، اور کیسٹوں کی دکانوں میں قرآن کریم اور دینی تقریروں کی کیسٹوں کے ساتھ میں بکتے ہیں۔ یہ عجیب بات ہے۔ آج بھی کیسٹیں تو ختم ہو گئیں، آج کل سب ڈی وی ڈیز ہے، بلکہ آج کل تو سب اور زیادہ ڈیولپ ہو گیا ہے، سائٹیں ہیں، وہاں سے ہر طرح کے گانے، ہر طرح کی میوزک، ہر طرح کی تلاوتیں آدمی لے لیتا ہے۔ تو دکانوں کے اندر اس زمانے میں باقاعدہ کیسٹوں کا سیکشن ہے، تو کیسٹوں میں قرآنی ہے، تلاوت ہے ائمہ حرم کی اور دیگر قاریوں کی، اس کے علاوہ یہ محاضرات ہیں یعنی تقریریں ہیں علماء اور مقررین کی، اور اس کے علاوہ یہ کیا ہے، اناشید گانوں کی کیسٹیں، سانگ کی کیسٹیں، اس کو لوگ خرید کر کے لے جاتے ہیں۔ کہتے ہیں ان نغموں کو
اور ان سانگ کو اسلامی گانے کہنا بالکل غلط ہے. اسلامی گانے کہنا، یہ شیخ صالح فوزان کہہ رہے ہیں کہ ان کو اسلامی گانے کا نام دینا بالکل غلط ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اسلام نے ہمارے لیے نغمے اور گانے مشروع نہیں کیا ہے. کیا اسلام نے ہم کو گانا دیا ہے؟ کیا اسلام نے ہم کو، اسلام کے اندر کیا ہمارے لیے سانگ کا کوئی حصہ ہے، کوئی تعلیم ہے اسے کہ آدمی سانگ گائے، میوزک، یا مثال کے طور پر گانے جس کو کہا جاتا ہے، کیا اس کو سننے سنانے کی کوئی تعلیم دین کے اندر ہے؟ میرے بھائیوں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غالباً وہ روایت مروی ہے جس میں وہ باقاعدہ قسم کھا کر کے کہا کرتے تھے، ہے نا، لہو الحدیث کے بارے میں. لہو الحدیث یعنی دل لگی والی بات، دل لگی والی بات، انجوائمنٹ والی بات، جس میں دل لگ جائے، دل مائل ہو جائے. اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ. کچھ لوگ ایسے ہیں جو دل لگی والی چیزیں خریدتے ہیں. اس کی تفسیر میں ابن مسعود قسم کھا کر کے کہتے تھے، اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس سے مراد گانا ہے. اس سے مراد کیا ہے؟ گانا ہے. تو اگر دل لگی والی کوئی بات، دل کو کھینچ لینے والی بات، یا کھیل تماشے والی کوئی چیز اگر آدمی سنتا ہے، سناتا ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ کیا ہے؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں حد درجہ ناپسندیدہ ہے. اس کا نام اسلامی رکھ لینے سے وہ اسلامی نہیں ہو جائے. اسلامی نام رکھنے سے کوئی چیز اسلامی نہیں بن جائے گی. اچھا، اس کے بعد کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نغمے اور گانے مشروع نہیں کیا ہے، بلکہ ذکر الہی، تلاوت قرآن اور علم نافع کا حصول مشروع کیا ہے. اللہ نے یہ حکم دیا ہے ہمیں کہ ہم قرآن کریم پڑھیں، تلاوت کریں، نفع بخش علم حاصل کریں. یہ شریعت میں ہمیں تعلیم دی گئی ہے جگہ جگہ. اس کے بعد ایک خاص مسئلہ شیخ ذکر کر رہے ہیں، اور یہ بات بھی سمجھنے کی ہے کہ یہ اس کو کتنا بھی سنوار کر کے پیش کیا جائے. آج ہم نے وہ سانگ بھی سنے ہوں گے، اور ہم سنتے رہتے ہیں. ہمارے ان اسکولوں میں بھی بسا اوقات اس کا اہتمام کیا جاتا ہے کہ مثال کے طور پر سورہ فاتحہ، یعنی قرآن کریم کے ساتھ کھلواڑ بھی ہوتا ہے. سورۃ الفاتحہ ہے. سورۃ الفاتحہ کی جو آیتیں ہیں الحمدللہ رب العالمین سے لے کر وللضالین تک، ان کو تجوید کے ساتھ، قواعد کے ساتھ پڑھنا، جو حفاظ ہیں اس خاص طور پر جانتے ہیں اس چیز کو کیسے پڑھنا ہے. اب اس کو گانے کی شکل دینے کے لیے اور اس کا ترجمہ یا ٹرانسلیشن جو ہے شامل کر کے، ایک جملہ قرآن کی آیت کا، دوسرا جملہ اس کے ترجمے کا انگریزی میں، ایک جملہ اللہ کی کلام کی آیت کریمہ کا، دوسرا جملہ انگریزی میں اس کے ترجمے کا، اس کو سیٹ کرنے کے لیے، اس کو رائمنگ بنانے کے لیے، یعنی ہم وزن بنانے کے لیے کس طرح کی کھینچ تان اللہ کی آیتوں میں کی جاتی ہے کہ اسے بیان نہیں کیا جا سکتا. وزن قائم کرنے کے لیے جو شعر کا وزن ہوتا ہے نا، گانے کی جو اوزان ہوتے ہیں، اس کو برابر کرنے کے لیے قرآن کی آیت کو کھینچ تان کر کے، جہاں کھینچنا ہے اسے کم کرنا، جہاں کم ہے وہاں کھینچنا ہے، جہاں مد ہے وہاں مختصر کرنا، جہاں مختصر ہے وہاں اسے مد کرنا. عجیب و غریب انداز میں قرآن کریم کے ساتھ کھلواڑ ہوتا ہے. اس کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ اس کی شرعی حیثیت یہی ہے میرے بھائیوں کہ اس کا دین سے، اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کریم کی آیتوں کا ترجمہ اگر سکھانا آپ چاہتے ہیں انگریزی میں، تو قرآن کریم کی آیتوں کو ویسے پڑھا جائے جیسے اللہ کا کلام پڑھا جانا چاہیے، اور پھر انگریزی زبان کا جو لب و لہجہ ہے، اس کا جو انداز ہے، اس لب و لہجے، اس انداز میں اس کا ترجمہ بتا دیا جائے. لیکن قرآن کریم کی آیتوں کو، اس کی تجوید کو، اس کے مخارج کو، اس کے مدات کو، اور جو بھی قواعد ہیں اس کو پورے طور پر ضائع کر کے صرف رائمنگ بیٹھانا، اس کا کیا حکم ہے، اس کی کیا حیثیت شریعت اسلامیہ کے اندر؟ میرے بھائیوں، یہ ہمارے اسکولوں میں بھی ہوتا ہے، بہت سارے اسکولوں میں ہوتا ہے، جہاں مطلب جو مسلمانوں کے اسکول مانے جاتے ہیں ان اسکولوں میں بھی اس کا اہتمام کیا جاتا ہے. اور ہم لوگوں نے ہی بمبئی شہر کے اندر جو عالمی انداز کی کانفرنسیں وغیرہ ہوئی ہیں، پیس کانفرنسوں کے نام سے، اردو کی، ہم نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے اور اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور لوگوں نے دیکھا. آج بھی میڈیا پر اس کے ریکارڈ موجود ہوں گے کہ ڈائز کے اوپر، باقاعدہ اسٹیج کے اوپر گا کر کے قرآن کریم کی آیتوں کو کھینچ تان کر کے اور انگریزی کے جملوں اور ترجموں کے ساتھ ساری دنیا کو سنایا گیا ہے.
وہ بھی میوزک کے ساتھ سنایا گیا، ایک انداز، خاص انداز کی میوزک جو اس کے ساتھ تال میل رکھتی ہے، اس کا اہتمام کر کے قرآن کریم کی آیتوں کو۔ میرے بھائیو یہ کیا ہے؟ اس کا، ان سب کا نام کیا ہے؟ ان سب کا نام ہے اسلامی۔ ان سب کا نام کیا ہے؟ اسلامی۔ کسی بھی چیز کو اسلامی بنانے کے لیے اللہ کی کتاب کی آیتوں کی دلیل چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا حوالہ چاہیے۔ ہم نے اپنے حساب سے اگر قرآن کی آیتوں کو، اللہ کے نبی کی حدیثوں کو لے کر کے اپنے حساب سے ڈھال دیا، اس میں ادھر سے بائیں سے دائیں سے مختلف چیزوں کو شامل کر دیا، تو اس اسلام اور قرآن کی آیتوں کی وجہ سے وہ اسلامی نہیں بن جائے گا، بلکہ اس کے ذریعے سے قرآن کی توہین ہو جائے گی، سنت کی توہین ہو جائے گی۔ تو یہ بہت ہی خطرناک مسئلہ ہے۔ شیخ صالح فوزان یہاں پر ایک اہم بات ذکر کر رہے ہیں کہ اس کا منہج سلف سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کی ایک دلیل یہ بھی ہے، کیا کہ گانے کی بات ابھی تک تو ہم اس حساب سے کر رہے ہیں کہ گانے مطلب ناجائز ہیں، گانے بجانے کی شریعت میں ہے نا، محض گانے بجانے جو چل رہے ہیں اس کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں نا۔ اب لوگ، بہت سارے لوگ آپ کو ایسے مطلب دلائل دیتے ہوئے نظر آئیں گے کہ شادیوں کے موقع پر، عید کے موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے چھوٹی چھوٹی بچیوں کو دف بجانے کی اجازت دی ہے اور کچھ گانے کی اجازت دی ہے، تو وہاں سے کھینچ کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ گانے اسلام کے اندر جائز ہیں۔ سمجھ رہے ہیں نا، دونوں میں بہت زیادہ ہے نا فرق ہے۔ وہ گانے اور یہ گانے، اور وہ دف اور یہ بجانے جو آج چلتے ہیں، باجے جو چلتے ہیں، دونوں میں کوئی تال بیل نہیں ہے۔ ان تفصیلات میں جائیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ساری باتیں آپ کے سامنے آئیں گی کہ وہ کس کی اجازت ہے۔ دف کی اجازت ہے، دف کی کیا حیثیت ہوتی ہے، دف کی کیا شکل ہے، اس کا کیا طریقہ ہے، اسی کی گنجائش۔ بچیاں جو چھوٹی چھوٹی تھیں، جو گاتی تھیں اس وقت، وہ کیا گاتی تھیں؟ کیا آج کل کے گانے وہ گاتی تھیں؟ کیا اس طرح کے اناشید تھے جس کے اندر قرآن کریم کی آیتوں کے ساتھ تلاوت کیا جا رہا ہو، سورہ فاتحہ کے ساتھ تلاوت کیا جا رہا ہو، دعا کے نام پر صبح صبح کے وقت ہے نا آغاز میں ہی، اسکول میں آتے ہی بچوں کو یہ پڑھنے کا حکم دیا جاتا ہو، اور وہ بھی اس ناحیے سے، اس نیت سے، اس انٹینشن سے کہ صبح صبح ابھی اسکول کھل رہا ہے تو صبح کا آغاز ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا سے کرنا چاہیے، اور اس نام پر یہ کام کرایا جاتا تھا۔ تو ہم اس کا ایک شرعی حکم بیان کرتے ہیں، لیکن یہاں پر شیخ صالح فوزان کیا بتلا رہے ہیں کہ یہی نہیں کہ یہ گانے جائز نہیں، اس کی شریعت میں گنجائش نہیں۔ ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو ان گانوں کو اور ان نغموں کو دین کا حصہ سمجھتا ہے۔ اب اس کا شر اور زیادہ بڑھ جائے گا، اس کا درجہ کیا ہو جائے گا؟ شر میں اور زیادہ بڑھ جائے گا، کیونکہ اب کوئی آدمی گانوں کو دین بنا لے، میوزک کو دین بنا لے، تھاپ پر یا آواز کی لہروں پر رقص کرنے کو دین بنا لے، تو پھر تو اس کا شر بہت زیادہ بڑھ جائے گا۔ اور اس بات کا تذکرہ کہتے ہیں شیخ صالح فوزان، کہتے ہیں جہاں تک ان نغمے اور سرود کا مسئلہ ہے، سرود وہی ہے جس کو ہم ہے نا گانوں کی آواز جس کو ہم کہتے ہیں، کہتے ہیں اس کا جہاں تک مسئلہ ہے تو یہ بدعتیوں صوفیوں کا دین ہے۔ اہل تصوف صوفیہ حضرات ہے نا، صوفیوں کے دین کے اندر گانا شامل ہے، گانوں کی تھاپ پر، گانوں کی لہروں پر وہ رقص کرتے ہیں۔ اور آپ نے تو آج کل تو بہت آسان ہے، میڈیا کے ذریعے سے ہم آسانی سے اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے لوگ گانوں کی تھاپ پر ٹوپیوں کے ساتھ، اسلامی لباس کے ساتھ، داڑھیوں کے ساتھ باقاعدہ آپ کو رقص اور ناچ کرتے ہوئے نظر آئیں گے، دکھائی دیں گے۔ ہم اس کو شریعت کی نظر سے دیکھتے ہیں تو ہمیں حرام دکھائی دیتا ہے، لیکن اس طبقے نے اس کو دین بنا رکھا ہے کہ دین ہے یہ۔ وہ جب ناچ رہے ہوتے ہیں تو دین پر چل رہے ہوتے ہیں، وہ جب گانوں کی لہروں پر جب ایکشن کر رہے ہوتے ہیں تو اس کو وہ دین سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ تو معاملہ بڑا خطرناک ہے۔ شیخ صالح فوزان اسی بات کو سمجھا رہے ہیں کہ یہ بدعتیوں صوفیوں کا دین ہے، جنہوں نے اپنے دین کو کھیل کود اور تماشا بنا رکھا ہے۔ ان نغموں اور گانوں کو دین سمجھنے میں عیسائیوں کی مشابہت ہے۔ سورہ فاتحہ میں 3 طبقوں کا نام لے لیا گیا ہے، 3 طبقے سورہ فاتحہ میں بیان کیے گئے ہے کہ نہیں؟ ایک طبقہ ہے المنعم علیہم کا، انعام یافتگان کا ایک طبقہ ہے۔ دوسرا طبقہ مغضوب علیہم کا ہے،
तीसरा तबका वालिन का है कि नहीं? हमें अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया है कि हम उन दोनों तबकों में से होने से बचने के लिए अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें और इनाम याफ्तगान में होने के लिए अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें। उन लोगों में शामिल फरमा जिन पर तेरा इनाम हुआ है। अल्लाह तबारक व तआला ने, अब देखिए यहाँ के एक साल फजान क्या कहते हैं, इन नगमों में, इन गानों में ईसाइयों की मुशाबहत है। अगर हम इसको दीन नहीं समझते हैं, हम जानते हैं कि गाने जायज़ नहीं है, नगमे गाने जायज़ नहीं है, या मिसाल के तौर पर ये नाच और रक्स जायज़ नहीं है, लेकिन फिर भी कर रहे हैं तो एक गुनाह का काम कर रहे हैं। लेकिन अगर इसको दीन समझ रहे हैं तो ईसाइयत से मुशाबहत है। यानी गोया कि मामला सिर्फ और सिर्फ हलाल हराम का नहीं रह गया, मामला अकीदे और ईमान का बन गया, क्योंकि हमने इस गाने को दीन का हिस्सा बना दिया। दोनों में बहुत फर्क। एक चीज को हराम है, हराम समझते हैं, जानते हैं कि हराम है, दीन से इसका कोई ताल्लुक नहीं, समझ रहे हैं ना, लेकिन कर रहे हैं तो एक गुनाह का काम कर रहे हैं, एक मुनकर कर रहे हैं, सगीरा है या कबीरा है, हम उस मुनकर का काम कर रहे हैं। लेकिन अगर हमने उस चीज को दीन बना करके इस्तेमाल किया, दीन भर के, दीन समझ करके उसको हमने किया, तो गोया कि हमने शरीयत सादी शुरू कर दी। हमने दीन को अपने अख्तियार में कर लिया कि हम जिसको चाहते हैं अपने मर्जी के मुताबिक दीन में शामिल कर देते हैं। तो अब ये मामला हलाल हराम का बाकी नहीं बचा, बल्कि एक अकीदे और ईमान से उसका ताल्लुक हो गया। मिसाल के तौर पर उसकी एक मिसाल समझें, सूद है, इंटरेस्ट, रिश्वत है, समझ रहे हैं? एक चीज है कि हम रिश्वत को हराम जानते हैं, सूद को हराम जानते हैं, कबीरा गुनाह समझते हैं, लेकिन कोताही है, इंसानी कमजोरी है कि हम करते हैं, खाते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो इसका ये गुनाह कबीरा है। ये क्या है? गुनाह कबीरा है। लेकिन अगर कोई ये कहे कि नहीं, हिंदुस्तान में हम रहते हैं, हिंदुस्तान इस्लामी मुल्क नहीं है, इसलिए यहां पर सूद खाना जायज है, तो मेरे भाइयों ये जुर्म बहुत बड़ा है, क्योंकि हमने इस्लाम में एक मुत्तफक अलैह हराम को हलाल और दीन का हिस्सा समझ लिया। नाजायज नहीं समझा, बल्कि हमने उसको शरीयत के एतबार से उसको हमने नाजायज नहीं रखा, बल्कि जायज बना लिया। ये बताइए कि कोई चीज हलाल और हराम इसलिए हो सकती है कि हम फला जगह रहते? हलाल और हराम तो अल्लाह के दीन की दलीलों से मालूम होता है। हम कहीं भी रहें, हलाल हलाल रहेगा, हराम हराम रहेगा। तो हिंदुस्तान में इसलिए हलाल है, फला जगह इसलिए हराम है। हिंदुस्तान में अगर हमें तो क्या नमाज नहीं पढ़ना है, हमको इजाजत है हमें नमाज छोड़ देने की? ये क्या दलील है? हम दुनिया में जहां कहीं रहें, समझ रहे हैं ना, जहां कहीं रहें वहां हमें अपनी इस्तिताअत के मुताबिक दीन पर अमल करना वाजिब है। कहीं भी रहें, कोई भी धर्म रहे, कोई भी किसी भी धर्म वाला मुल्क रहे, सेकुलर रहे चाहे किसी धर्म का मुल्क रहे, हमें उतना अल्लाह के दीन पर चलना वाजिब है जितना हमारे बस में है। शायद आपको याद होगा जब इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह जेल में थे ना, कई बार जेल में बंद किए गए, जेल ही में उनकी वफात भी हुई, कैद खाने ही में, तो उनको 5 वक्ता नमाजें तो जेल में पढ़ लिया करते थे। जुमे की नमाज का मसला आता था, उनको निकलने की इजाजत नहीं थी, तो वो किबला जानते थे, मस्जिद किस तरफ है जहां जुमे की नमाज हो रही है, तो वो जहां तक अपने बेड़ियों के साथ, जंजीरों के साथ जहां तक चल करके आ सकते थे, वहां तक पहुंच करके वहीं आप नमाज पढ़ते थे। कहते थे अल्लाह ताला अगर मुझसे पूछेगा कि इब्न तैमिया तुमने ईद जुमे की नमाज मस्जिद में क्यों नहीं पढ़ी, तो मैं अल्लाह से कहूंगा अल्लाह मैं मस्जिद जा रहा था जुमे की नमाज पढ़ने के लिए, लेकिन पैरों में बेड़ियां थी, यहीं तक पहुंच सकता था, मैंने इसलिए यहीं से खड़े होकर के नमाज पढ़ ली। तो इत्तकुल्लाह मस्तताअतुम, हलाल हराम अल्लाह की दीन से होगा। किसी जगह किसी वक्त की वजह से हलाल हराम नहीं हो जाएगा, मजबूरी का एक अलग मसला है। लेकिन हम कहें कि हिंदुस्तान में तो सूद खाना हराम और गुनाह कबीरा है, लेकिन हिंदुस्तान में सूद हराम ही नहीं है, बड़ा खतरनाक मसला है। तो दारुल कुफ्र है, अगर मिसाल के तौर पर दारुल कुफ्र तो नहीं कह सकते, लेकिन यह कह सकते हैं कि यह सेकुलर है, यह सेकुलर स्टेट है, जमहूरी मुल्क है, जहां हर तरह के लोगों को अपने अपने दीन और धर्म पर अमल करने की इजाजत है। हमारे आइन में, हमारे निजाम में भी लिखा हुआ है
تو اب یہ کہہ کر کہ یہ اسلامی ملک نہیں ہے اس لیے ہمارے لیے یہ چیز جائز ہے، ہمارے لیے منع نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ غیر اسلامی ملک میں تو آپ کو دین کی پابندی کرنا ہی واجب نہیں ہے آپ کے اوپر۔ یہ کیا طریقہ ہے میرے بھائیوں؟ تو بڑا خطرناک مسئلہ۔ اب صوفیوں نے کیا کیا ہے؟ صوفیوں نے گانے بجانے کو دین بنا لیا ہے۔ یہ بدعتیوں کا، صوفیوں کا دین ہے، اور عیسائیوں کی مشابہت ہے، کیونکہ عیسائیوں نے بھی اپنے دین کے اندر اس طرح کی چیزیں شامل کر لی ہیں جس کا عیسائیت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کو دین بنا لیا۔ ایسے ان لوگوں نے بھی گانے بجانے کو دین بنا لیا ہے۔ اس لیے واجب ہے کہ ان گانوں سے پورے طور پر اجتناب کیا جائے، ہے نا؟ شیخ صالح فوزان کہتے ہیں کہ ان صوفیوں نے اجتماعی ترنم، یعنی سب مل کر کے ایک ساتھ میں ترنم کے ساتھ میٹھی آواز میں گانا اور مستی اور نشہ پیدا کرنے والا، جھومنے والا، یعنی آدمی اس طرح سے گانوں کی آواز اور میوزک کی آواز پر آواز میں جڑ جائے، داخل ہو جائے کہ گویا کہ وہ بدمست ہو جائے، اس کو ہوش بھی نہ رہے، اس کو کچھ خیال بھی اس کا باقی نہ بچے۔ اس طرح کی گانوں کو سننا اور اس میں لگے رہنے کو دین کا حصہ بنا لیا ہے۔ ان گانوں سے کلی طور پر اجتناب کیا جانا چاہیے۔ شیخ صالح فوزان کہتے ہیں، ایسے ہی کہتے ہیں، ان کی خرید و فروخت اور لین دین پر پابندی عائد کی جائے۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ علماء سعودیہ اپنے بادشاہوں اور اپنی حکومتوں کے پٹھوں ہیں، ان کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں، حق نہیں بولتے ہیں۔ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ سعودی عرب کے علماء سے زیادہ حق کوئی نہیں بولتا ہے، لیکن ہم اور آپ یا لوگ جو سمجھتے ہیں کہ کیسے بولنا چاہیے اس طرح سے نہیں بولتے ہیں۔ اس لیے نہیں بولتے ہیں کہ وہ طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں نہیں ہے۔ وہ جمہوری ملک نہیں ہے، وہ پروٹیسٹ کا اور دھرنوں کا ملک نہیں ہے، بلکہ وہ اسلامی ملک ہے جہاں مسلمانوں کا امام ہے، مسلمانوں کا خلیفہ ہے، مسلمانوں کا بادشاہ اور حاکم ہے، اور اسلامی حکومتوں میں اسلام کی مسلمانوں کے امیر حاکم کے ساتھ اگر کچھ منکر اس سے انجام پاتے ہیں تو رویہ رعایا کا اور ملک کے لوگوں کا، باشندگان کا کیا ہونا چاہیے، ان تعلیمات پر یہ علماء عمل کرتے ہیں۔ ادب کے دائرے میں حکمتوں کے ساتھ، مسلطوں کے ساتھ منکر کو منکر کہتے ہیں، لیکن ادب کا اور ایسے ہی اصول اور ضابطے کا خیال کرتے ہوئے کہتے ہیں۔ اس کو لوگ نہیں سمجھتے۔ دیکھیے شیخ صالح فوزان صاف کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ ضروری ہے کہ ان گانوں سے کلی اجتناب کیا جائے، ان کی خرید و فروخت اور لین دین پر پابندی عائد کی جائے۔ آپ بتائیے لین دین کا جو نظام ہے، کیا بیچنا ہے، کیا خریدنا ہے، ملک میں کیا لانا ہے، کیا نہیں لانا ہے، کس کی پرمیشن دینی، اس کا تعلق علماء سے تو نہیں، اس کا تعلق تو حاکم سے ہے۔ شیخ صالح فوزان اپنی علمی مقام کے باوجود کیا کہہ رہے ہیں، اور آج نہیں، آج تقریباً 30-35 سال پہلے کی بات، وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی خرید و فروخت پر پابندی عائد ہونی چاہیے۔ اور یہ ساری دنیا کے سامنے کتابوں میں لکھا ہوا، جمعے کے خطبے میں ممبر سے شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، حفظہ اللہ نے فرمایا یہ چیز ہے۔ کہتے ہیں مزید یہ کہ یہ گانے آوارہ جوش کے ذریعے سے فتنہ انگیزی اور مسلمانوں میں دشمنی پیدا کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ کہتے ہیں ممکن ہے ان گانوں کو رواج دینے والے یہ دلیل پیش کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی گانے گائے جاتے تھے، آپ انہیں سنتے تھے اور برقرار رکھتے تھے، ٹوکتے نہیں تھے۔ اگر کوئی دلیل پیش کرے کہ اللہ کے نبی کے سامنے بھی گانا گایا گیا ہے، آپ نے ٹوکا نہیں ہے، آپ نے منع نہیں کیا ہے، تو یہ گانے کیوں جائز نہیں؟ شیخ اس کا جواب دیتے، کہتے اس کا جواب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو اشعار گنگنائے جاتے تھے، گانے نہیں بلکہ اشعار ہوتے تھے، وہ شعر ہوتے تھے، گنگنائے جاتے تھے، وہ اجتماعی آوازوں میں گانوں کی شکل میں نہیں ہوتے تھے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ وہ گانے نہیں تھے، وہ اشعار تھے۔ ابھی اشعار میں کیا تھے وہ بات بھی آگے آ رہی ہے۔ پھر جو طریقہ چلتا ہے ان کیسٹوں میں کہ سب اکٹھا ہو کر کے اجتماعی آواز میں جو گانے گاتے ہیں، یہ اجتماعی انداز میں وہ گانے نہیں ہوتے تھے، اور نہ ہی انہیں اسلامی نغمے کہا جاتا تھا۔ کوئی بتائے کہ جو گانے یا جو باتیں وہاں پر جو اشعار گنگنائے جاتے تھے، کیا اس کو اسلامی گانوں کا نام دیا جاتا تھا؟ وہ اشعار تھے، گانے تھے ہی نہیں، اس لیے ان کو اسلامی گانے کیسے کہا جائے گا؟
ان کو اسلامی گانوں کا نام نہیں دیا جاتا تھا، بلکہ وہ عربی اشعار ہوا کرتے تھے جو حکمت کی باتوں یعنی علم کی باتوں پر، ایسے ہی بہت ساری مثالوں پر، شجاعت، بہادری، سخاوت کی خوبیوں پر مشتمل ہوا کرتے تھے۔ بھئی کوئی ایسی بات نہیں ہے جو اندھیرے میں ہے، وہ اشعار آج بھی موجود ہیں کتابوں کے اندر، انہیں پڑھا جا سکتا ہے، سنا جا سکتا ہے کہ اس میں کیا باتیں بیان کی گئی ہیں۔ اور صحابہ کرام انہیں فردن فردن پڑھتے تھے، یعنی الگ الگ پڑھتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسان کو کہتے تھے نا، قم حسان، اٹھو، کھڑے ہو اور اشعار پڑھو۔ ایدک اللہ بروح القدس، اللہ تبارک و تعالی روح القدس کے ذریعے سے آپ کی مدد فرمائے۔ ممبر لگایا جاتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر لگوانے، آپ کے سامنے ان اشعار کو پڑھوانے کو ہم کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں اس کے ذریعے سے؟ آج کل کا ہمارا یہ جو گانا ہے، ان گانوں کو ثابت کرنے کے لیے اس کے حوالے دیے جاتے ہیں۔ وہی چیزیں لا کر کے پڑھو، کون منع کرتا ہے آپ کو؟ اسی انداز سے پڑھو، کون منع کرتا ہے آپ کو؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے دلیلیں کچھ پیش کی اور کام ہم کچھ اور کرتے ہیں، ثابت کچھ اور کرنا چاہتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ فردن فردن پڑھتے تھے تاکہ ان شعروں میں جو معانی ہوتے تھے ان معانی کو حاصل کر سکیں۔ شجاعت کا پیغام ہے، سخاوت کا پیغام ہے، بہادری کا پیغام ہے نا، سچائی کا پیغام ہے، اخلاص کا پیغام ہے۔ یہ پیغام ایک آدمی جب پڑھے گا تو اس کا سبق ہم سب سننے والے سیکھیں گے۔ سب لوگ اجتماعی آواز میں پڑھیں گے تو کیا سیکھیں؟ یہ ہے اصل میں۔ اس کے بعد کہتے ہیں اسی طرح سے بعض اشعار کسی تکان آور یعنی تکان پہنچانے والے عمل جیسے تعمیری کام کرتے وقت یا رات میں سفر کرنے کے دوران پڑھا کرتے تھے۔ اس لیے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس قسم کے اشعار یا نغمے ان جیسے خاص حالات میں مباح ہیں۔ ثابت کیا ہوا کہ یہ عام بات نہیں تھی، ایک دین نہیں بنا لیا گیا تھا۔ کبھی لمبا سفر ہے، تھکان کے حالات ہیں کہ اب بہت تھک چکے ہیں تو تھوڑا سا مزاج بدل جائے، ہے نا، تھوڑی سی کیفیت بدل جائے، سفر میں ایک نئی ہے نا تازگی پیدا ہو جائے، اس طرح کے وقت میں، یا مثال کے طور پر کوئی محنت والا کام کر رہے ہیں، محنت کا کام کر کر کے تھک گئے ہیں تو کچھ اشعار شجاعت کے، بہادری کے پیش کر دیے گئے تو آدمی کے اندر پھر ہمت نئے سرے سے تازہ ہو جاتی تھی۔ اس طرح کے حالات میں کبھی کبھار کا معاملہ ہے، اس کو پورے طور پر دین بنا لیا جائے ایسی کوئی چیز کہیں بھی ثابت نہیں ہے۔ نہ یہ کہ اس کے دعوتوں کہہ رہے ہیں کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس طرح کے کبھی کبھار کے حالات میں اس طرح کے اشعار پڑھنا مباح ہیں، نہ یہ کہ اسے دعوت و تربیت کا ایک فن بنا لیا جائے۔ دعوت و تربیت کا ایک فن بنا، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، جیسا کہ آج صورتحال ہے۔ کہتے ہیں اس طور پر کہ طلبہ کو یہ گانے سکھائے جاتے ہیں اور انہیں اسلامی گانے یا دینی گانے کا نام دیا جاتا ہے۔ اس کی شریعت اسلامیہ میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ چیز دین میں بدعت ہے، جو بدعتی صوفیوں کا منمانی دین ہے۔ ان گانوں کو دین بنا لینا انہی کے یہاں معروف ہے۔ ان گانوں کو دین بنا لینا یعنی اس کی دینی حیثیت دے دینا صوفیوں کے ہاں ہے بس، اور کسی کے ہاں نہیں موجود ہے۔ اب اس مسئلے پر انشاءاللہ بقیہ باتیں آئیں گی کہ آج اس دور میں کن کن لوگوں نے گانے وغیرہ کے جواز کا فتویٰ دیا ہے، میوزک وغیرہ کے جواز کا فتویٰ دیا ہے نا۔ یہ ساری باتیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کسی موقع پر آئیں گی، اور نہیں آئیں گی تو سوالات وغیرہ کے ذریعے سے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کا تذکرہ کر لیا جائے گا۔ آخری بات یہ ہے، کہتے ہیں اس لیے ان دسیسہ کاریوں سے آگاہ کرنا، یعنی ان سازشوں سے آگاہ کرنا اور ان کیسٹوں کی فروخت پر یعنی بیچنے پر پابندی لگانا ضروری ہے، کیونکہ برائی پہلے معمولی شروع ہوتی ہے، پھر اگر آغاز ہی میں اس کی فوری روک تھام نہ کی جائے تو بڑھ کر ناسور کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ اسی لیے شر اور برائی کی شروعات ہی میں اس کی روک تھام ہونی چاہیے، اس کو آگے نہیں بڑھنے دینا چاہیے۔ آگے بڑھنے کے بعد جڑ پکڑ لیتی ہے برائی، اور پھر اس کے بعد اس کو چھڑانا مشکل ہو جاتا ہے۔ ان گانوں کے بارے میں شیخ صالح فوزان، شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ سے بھی سوال کیا گیا تھا۔ وہ کیا تھا کہ شیخ محمد بن صالح العثیمین سے پوچھا گیا تھا کیا مردوں کے لیے اسلامی گانا، اسلامک سانگ جائز ہے، اور کیا گانے کے ساتھ ان کے لیے تف بجانا بھی جائز ہے؟ نیز کیا عید اور خوشی کی دیگر مناسبتوں کے علاوہ میں گانا جائز ہے؟ یہ سوالات 2-3 شق پر مشتمل۔ آپ دیکھیں پہلا سوال کیا مردوں کے لیے، یہ اہم سوال ہے۔
مردوں کے لیے پوچھا جا رہا ہے، کیونکہ جس انداز سے چل رہا ہے، وہ جو مثالیں پیش کی جا رہی ہیں خوشی کے موقع پر، تہوار کے موقع پر، شادی کے موقع پر، وہ چھوٹی چھوٹی بچیاں گایا کرتی تھیں، اور وہ بھی جنگوں سے متعلق اشعار تھے جو اللہ کے نبی رسالت والسلام کی نبوت سے پہلے جنگ بعاث وغیرہ میں جو معاملات پیش آئے تھے اس کا تذکرہ کیا تھا، جنگوں کا، بہادری کا، شجاعت کا تذکرہ یہ سب کیا گیا تھا، تاریخ بیان کی گئی تھی، جو ہو چکا ہے اس کی تاریخ لوگوں نے، ان بچیوں نے اپنے اشعار میں بیان کیا تھا۔ جواب میں کہتے ہیں شیخ ابن عثیمین کہتے ہیں اسلامی گانا بدعت ہے، اسلامی گانا بدعت ہے، یعنی جی یہ گانے بدعت ہیں، اس کو اسلامی نام دیا جا رہا ہے۔ اگر گانا کوئی پوچھے تو اس کا حکم کیا ہے؟ حرام ہے، اور اگر کوئی اسلامی لگا کر کے پوچھے تو کیا حکم ہے؟ بدعت ہے۔ فرق سمجھ رہے ہیں نا؟ گانے کا کیا حکم ہے؟ حرام ہے، اور اسلامی گانے کا کیا حکم ہے؟ بدعت ہے، کیونکہ اسلامی لگا دیا تو گیا دین و شریعت کا درجہ دے دیا اس کو، اس لیے وہ بدعت ہے۔ تو شیخ ابن عثیمین کہتے ہیں اسلامی گانا بدعت ہے جو صوفیوں کی ایجاد کردہ بدعت کے مشابہ، اسی لیے اس سے اعراض کرتے ہوئے قرآن و سنت کے مواعظ سے وابستہ ہونا چاہیے، قرآن و سنت کے مواعظ سے۔ ہاں اگر یہ چیز جنگ کے موقعوں پر ہو، جنگ اسلاموں ہے نا، اسلام کفر کی جنگ کے موقع پر ہو، تاکہ اس کے ذریعے سے اقدام اور اللہ کی راہ میں جہاد پر مدد لی جائے، یعنی حوصلہ بڑھانے کے لیے ہو، تو یہ چیز اچھی ہے۔ اور اگر گانے کے ساتھ دف بھی بجایا جائے تو یہ چیز درستی سے اور زیادہ دور ہو جائے گی۔ یعنی کیا مطلب؟ ایک تو گانا ہے اور ساتھ میں کوئی دف بھی بجایا جا رہا ہے، تو پھر یہ چیز اور زیادہ دور ہو جائے گی درستی سے، کیونکہ اب تو ڈبل منکر جمع ہو جائے گا، اور اس کو بھی گویا کہ جیسے گانے کو اسلامی نام دے دیا، ایسے بجانے کو بھی اسلامی نام دیا جا رہا ہے، تو یہ چیز درستی سے اور زیادہ دور ہوگی۔ بہرحال یہ فتویٰ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کا جو مجموعہ ہے نا، مجموعہ فتاوی ابن عثیمین، اس کے اندر یہ فتویٰ موجود ہے۔ بہرحال میرے احباب دوستو، اسی پر اکتفا کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو منہج سے متعلق ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو اس طرح کی چیزیں سماج میں پنپ رہی ہیں، چل رہی ہیں، لوگوں کے یہاں ان کے ذہنوں میں یا ان کے افکار میں داخل ہو چکی ہیں، ہمیں اپنی حد تک کوشش کرنی چاہیے کہ ان کو یہ باتیں سمجھائیں، اور کوشش یہ ہو کہ انہیں اصولوں کی روشنی میں، دلیلوں کی روشنی میں سمجھایا جائے، تاکہ وہ ان باتوں کو سمجھ کر کے اس سے تائب ہوں، اس سے رجوع کریں، کیونکہ نقد برائے نقد نہیں ہے، اعتراض برائے اعتراض نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ان سب کے پیچھے ہماری سوچ یہ ہونی چاہیے کہ لوگوں کی اصلاح ہو، لوگوں کی اصلاح ہو۔ لب و لہجہ اگر کہیں کسی منکر کو بیان کرنے میں سخت ہوتا ہے تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کی قباحت اور اس کی گندگی کو واضح کیا جائے، ورنہ مقصد یہ نہیں کہ کسی کو ٹھیس پہنچایا جائے، مقصد یہ ہے کہ اس گندگی کو گندا ثابت کیا جائے کہ یہ گندا ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کو واضح کرنے کے لیے ہمیں کہیں نہ کہیں لب و لہجہ سخت بھی استعمال کرنا پڑتا ہے۔ مقصد یہ نہیں ہے کہ کسی کو محض چوٹ پہنچانا ہماری کامیابی ہے، بلکہ یہ منکر ہے تو منکر پر انکار ضروری ہے، تاکہ لوگ اس کو منکر سمجھیں اور اس سے تائب ہوں۔ اور ہمیں جہاں تک لوگوں کو سمجھانے بجھانے کی بات ہے تو بہت ہی زیادہ ہے نا، شفقت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، اور اصول اور دلائل کی روشنی میں سلف صالحین کی سیرت ہمارے سامنے ہے۔ دنیا میں اس منہج کو حق ثابت کرنے کے لیے جتنا آسان ہے، اتنا کسی بھی راستے کو حق ثابت کرنے کے لیے اتنا ہی زیادہ مشکل ہے۔ منہج سلف یہ ثابت کرنے کے لیے سب سے زیادہ آسانی ہے، اس لیے کہ یہی تو وہ راستہ ہے جس پر قرآن، جس پر اللہ کے نبی رسالت والسلام کے صحابہ رہے، تو ہمیں اور ثابت کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ بہرحال اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اصول اور منہج کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی طاقت کے مطابق لوگوں کو یہ پیغام پہنچانے کی توفیق بخشے، آمین رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔